دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام نازل ہو گیا ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین میں چھپا ہوا ایک اور خزانہ سعودی حکومت نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق مدینہ منورہ کی سرزمین سے 4 مختلف مقامات پر سونے اور تانبے کے لامحدود ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ان مقامات سے نکالے گئے سونے اور تانبے کے سیمپلز کو دیکھ کر عالمی اسلام کے ساتھ ساتھ تمام دنیا حیرت کا شکار ہو گئی ہے۔ سن 2050 تک تمام عرب ممالک کو درپیش ایسا خفیہ مسئلہ جس کے حل کے لیے سعودی حکومت نے لیون سٹی، گرین لینڈ ایریاز اور انڈر گراؤنڈ مصنوعی دریا جیسے پروجیکٹ پر تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ان سونے کے ذخائر سے ملنے سے اللہ کی رحمت سے اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تمام دنیا یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہے کہ سونے کے ان ذخائر کے دریافت کے بعد سعودی حکومت نے فوری طور پر ایک اور پوشیدہ خزانے کی دریافت شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہونے والے سونے اور چاندی کے ان ذخائر اور سعودی عرب کی سنگلاخ چٹانوں کے اندر چھپے ایک اور خزانے کی حقیقت کے بارے میں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں سعودی عرب پوری دنیا کا امیر ترین ملک بننے جا رہا ہے۔ اس اچیومنٹس میں سعودی حکومت کی کوئی منفرد اسٹریٹجی یا سعودی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انوکھی ٹیکنالوجی اور پروجیکٹس شامل نہیں ہے، بلکہ یہ سعودی عرب پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایتوں میں سے ایک اور عنایت ہے۔ سعودی مکہ اور مدینہ کے مختلف مقامات پر سونے کے لامحدود ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ سونے اور تانبے کے یہ ذخائر اتنے وسیع ہیں کہ شاید ان پتھریلے اور ریتلے علاقوں میں اتنے وسیع ذخائر کے بارے میں سعودی عرب کی مائننگ کمپنی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے اور تانبے کے ان وسیع ذخائر کا سلسلہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 100 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ان ذخائر سے نکلنے والے سونے کے سیمپلز کو دیکھنے کے بعد ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ اور بہترین قسم کا سونا ہے۔ اس مائننگ کمپنی نے سن 2022 سے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا اور سن 2024 میں یہ کمپنی سونے اور تانبے کے ان ذخائر کے آس پاس کے علاقوں میں بہت تیزی کے ساتھ کام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ ان ذخائر کی دریافت سے پہلے سعودی عرب سونے کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں سے 18ویں نمبر پر تھا، لیکن اگر سعودی حکومت ان ذخائر کی دریافت پر تیزی سے کام جاری رکھتی ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ سن 2050 اور 2026 تک سعودی عرب سونے کے ذخائر رکھنے والے ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ اس وقت سونے کا سب سے بڑا ذخائر امریکہ کے پاس ہے، یعنی اس کے پاس 833 ٹن سونا ہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی آتا ہے جس کے پاس 355 ٹن سونا ہے۔ اس کے بعد اٹلی کا نمبر آتا ہے جس کے پاس 2552 ٹن سونا ہے۔ لیکن ان ذخائر کی دریافت کے بعد سعودی عرب پہلے نمبر پر پہنچ جائے گا، اور اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے 2030 تک سعودی عرب سب سے بڑی اکانومی رکھنے والی 5 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم سعودی عرب کے ماضی پر نظر ڈالیں تو وہ ملک جو آج دنیا کی امیر ترین ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر شامل ہونے جا رہا ہے، کسی وقت یہ ملک خستہ حال، بنجر ریتلے اور بیابان ریگستانوں پر مشتمل ایک غریب ملک جانا جاتا تھا، اور یہ کہنا بھی کسی حد تک درست ہوگا کہ اس وقت سعودی حکومت نے اپنے ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کوئی مناسب اقدامات بھی نہیں کیے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مطلوبہ ذرائع موجود ہی نہیں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں تمام ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چھپی ہوئی نعمتوں کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ کوئی ملک نئی انڈسٹریز لگا رہا تھا تو کوئی ملک اپنے پوشیدہ خزانوں کو دریافت کر رہا تھا، لیکن سعودی عرب ایسا ملک تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہاں ریت اور مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلنے والا، کہ یہاں پانی کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی زیر زمین چھپی ہوئی معدنیات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاید تمام دنیا اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر اور اپنے نبی کے گھر کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ اسے کسی چیز سے محروم کیسے رکھ سکتا ہے۔
پھر وہ وقت پلٹا اور تمام دنیا نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اللہ تعالیٰ کا چھپا ہوا وہ خزانہ دریافت کیا جس کو اس وقت تمام دنیا میں قیمتی ترین خزانہ تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو تیل کے ذخائر سے مالا مال کر رکھا تھا۔ سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی یہ وہ لازوال اور قیمتی نعمت تھی جس نے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب ممالک کی تقدیر بھی بدل کر رکھ دی تھی۔ ریت بنجر اور خشک صحرا ترقی کرتے کرتے دنیا کے ترقی یافتہ اور خوشحال ترین ملک میں شمار ہونے لگے۔ آج عرب ممالک نے جتنی بھی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے وہ سب اسی تیل کی مرہون منت ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب سعودی عرب کا نام لینے پر ریتلے اور بنجر ریگستانوں کا تصور ذہن میں آتا تھا، لیکن اب سعودی عرب کا نام آتے ہی ایک جدید اور تمام سہولیات سے آراستہ ایک ملک کا خیال ابھرتا ہے۔ اسی تیل نے عرب ممالک کے لوگوں کی نسلوں کی قسمت بدل کر رکھ دی، لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ وقت کا کام بدلنا ہے اور وہ بدل کر ہی رہتا ہے۔ سعودی حکومت اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جس تیل کے بنیاد پر انہوں نے بے شمار ترقی کی اور عرب ممالک دنیا کی نظروں میں امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے، وہ تیل آنے والے وقتوں میں اپنی اہمیت کھونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ تمام ٹیکنالوجی جس نے فیول کے لیے تیل استعمال کیا جاتا ہے وہ بدلنے جا رہی ہے۔ دنیا میں اس وقت الیکٹریسٹی اور سولر انرجی سے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ایسی ٹیکنالوجی کی مدد سے چلنے والی گاڑیوں اور دوسری اپلائنسز استعمال ہوگی۔ اس صورت میں تیل کی مانگ میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی اکانومی اسی تیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو کہ دنیا بھر کے ممالک کو فروخت کرتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے آنے والے وقت سے پہلے ہی اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اس مسئلے کے حل کی طرف توجہ دی۔ ان کا ارادہ ہے کہ سعودی عرب کی اکانومی کو تیل سے ٹورزم اور ایگریکلچر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے گا۔ اس پر سعودی حکومت نے باقاعدہ طور پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ سعودی حکومت سعودی عرب میں بنائے جانے والے نیون سٹی پروجیکٹس اور گرین لینڈ پروجیکٹس اس سلسلے کی ایک گڑی ہے، جبکہ زیر زمین مصنوعی دریا بنا کر سعودی حکومت سعودی عرب کے سب سے بڑے مسئلے پینے کے پانی کی فراہم پر خرچ ہونے والے زر مبادلہ کو بچانے کے ساتھ انہیں پروجیکٹس کے لیے اسے کارآمد بنانا چاہ رہی ہے، لیکن آنے والے وقت اپنے ساتھ کیا لے کر آئے گا یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ سعودی حکومت کا خیال تھا کہ سن 2050 تک سعودی عرب کو تیل کی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو اس پوشیدہ خزانے سے نواز کر آنے والی کئی دہاتوں تک تمام مسائل سے نکال لیا ہے۔ اب اگر دنیا میں سعودی عرب کی تیل کی اہمیت گر جاتی ہے تو سعودی عرب کے پاس اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے سونے اور تیل کے وسیع ذخائر موجود ہوں گے، جو کہ آنے والے وقتوں میں اس کی اکانومی کو نہ صرف سہارا دے گی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کرے گی۔ جب ان سونے اور تانبے کی غار سے نکلے والا سونا اور تانبا سمبلز کے طور پر دنیا کی مختلف ممالک میں دکھایا گیا تو سب یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ اپنی ساخت اور نوعیت میں بہترین ہے۔ ان ذخائر کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 100 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہے، اور یہ ایک محتاط اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہو۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان سونے اور تانبے کے ذخائر کے ملنے کے فوراً بعد سعودی حکومت نے اپنی مائننگ کمپنی کو اس علاقے اور اس کے ارد گرد علاقے میں مزید مائننگ کے لیے ہدایت دی ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بہت سی ایسی نایاب اور قیمتی چھپی ہوئی دھاتیں موجود ہو۔ اگر اس ریتلے علاقے میں سونا اور تانبا مل سکتے ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی دوسری قیمتی دھاتیں بھی موجود ہوگی۔ سعودی حکومت کے حکم پر فوری طور پر ان علاقوں میں مائننگ اور ان چھپی ہوئی قیمتی دھاتوں کی تلاش کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اگر سعودی حکومت اسی تیزی کے ساتھ مائننگ کے کام کو جاری رکھتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو مزید قیمتی دھاتوں سے نوازا رکھا ہو تو آنے والے وقتوں میں سعودی عرب دنیا کے نقشے پر سب سے امیر ترین اور حکمران ملک کے طور پر ابھرے گا۔ ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے ہم سعودی عرب کے ہر کامیابی میں ان کے ساتھ
ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار پوشیدہ خزانوں کو دریافت کرنے اور انہیں علم اسلام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔